جب میرے بھائی کی شادی ہوئی تو بابی کے ایک عمل نے ہم سب کی نگاہوں میں ان کو پسندیدہ بنا دیا۔ شروع دنوں میں ہی انہوں نے ہمارے گھر میں ایک نئی عادت کی بنیاد ڈالی جو پہلے نہیں تھی۔ وہ یہ کہ جب بھی کوئی باہر سے آتا، خواہ بازار، اسکول، کالج یا کام سے، بابی اس کو پانی پیش کرتی۔ جتنا بھی ضروری وہ کام کر رہی ہیں، آنے والے نے دہلیز کے اندر قدم رکھا ہے وہ وہی کام چھوڑتے کچن میں چلی گئی ہیں۔ سب سے پہلے جگ یا گلاس میں پانی لا کر پیش کیا۔ امی اور بائی کی حد تک ٹھیک تھا، جب ہم بہنوں کے لیے بھی وہ یہی کرتیں تو بہت عجیب لگتا، ایسے جیسے ہم ظالم نندے ہوں۔ ہم نے ان کو بہت پیار سے منع کیا کہ ہم خود ہی پی لیں گے، پانی آپ نہ کیا کریں۔ جواب میں انہوں نے کوئی وضاحت، کوئی دلیل پیش نہیں کی، بس اپنی عادت پر قائم رہیں۔ میں کالج سے آتے پہلے یونیفارم چینج کرتی، وہ گھر میں داخل ہوتے ہی بیگ اتارنے سے پہلے پانی تھماتی۔ باجی آئیں، پانی کوئی بھی، انہوں نے گھر والوں کو ترجیحی بنیادوں پر پانی پیش کرنا۔ اس عمل کا یہ اثر ہوا کہ میری امی کی نظروں میں وہ بیٹیوں سے زیادہ فرما بردار بہو قرار پائیں کہ بیٹیاں میرے لیے پانی لے کر نہیں کھڑی ہوتیں، وہ کہے بغیر پانی دیتی نہیں، پیش کرتی ہے۔ پچھلے سال بھابی نے روٹیاں بنانی اور چاول بنانا سیکھی ہیں، ہمارے گھر آ کر کھانا بنانا اور سب سیکھا ہے۔ باورچی خانے سے متعلق وہ کچھ بھی سیکھ کر نہیں آئی تھی، لیکن امی نے ہم سب سے کہہ دیا خبردار کسی نے اسے جتلایا بھی کہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا۔ اب وہ سب کچھ اتنے اچھے سے سیکھ گئی ہیں، یقین ہی نہیں آتا کہ آج سے پہلے روٹیاں بناتے اس کے نقشے بناتے رہی ہیں۔ بہرحال سسٹر کی شادی ہوئی، اس نے کہے بغیر یہ طرز عمل اپنے سسرال میں اپنایا۔ وہاں بھی یہ رواج نہیں تھا، جو باہر سے آئے اسے پروٹوکول دیتے ہیں۔ سسٹر نے چونکہ بابی سے سیکھا تھا سو اس نے دینا شروع کیا۔ ساس بازار سے آئی ہے، سسٹر نے جھاڑو لگاتے چھوڑ کر ہاتھ دھو کر ساس کو پانی دیا۔ سسر آئے ہیں، ہانڈی میں ڈوئی چھوڑ کر اس نے پہلے ان کو پانی پیش کیا۔ نند، جیٹھ، شوہر کوئی بھی آئے وہ یہی کرتی ہیں۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی ساس میری امی کی طرح بہو کی قدر دان ہے۔ ماشاءاللہ بیانیہ ان کا یہ ہے کہ بڑی بہو اور بیٹی نے کبھی باہر سے آتے پانی نہیں پوچھا، چھوٹی بہو سب کام چھوڑ کر سب سے پہلے پانی پیش کرتی ہیں۔ راوی چین ہی چین لکھ رہا، الحمدللہ۔ بہت سے لوگوں کو اس سے اختلاف ہوگا، 8 مارچ والی خواتین کی طرح، جہاں ان کو بہت کچھ غلامی کے زمرے میں آتا دکھائی دے گا، لیکن میں بتاتی چلوں ہمارے جہاں یہ تہذیب و ثقافت ہے، خاندانی تہذیب و ثقافت، جہاں بہوؤں سے زبردستی خدمت نہیں لی جاتی، لیکن جو بہو سسرال کو عزت و احترام دے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے۔ ہم انسانی نفسیات اور ضروریات کا اگر بنیادی علم حاصل کر کے اس پر عمل کریں تو ہم انسانوں کو معاشرے میں پسندیدہ انسان بن سکتے ہیں۔ باہر سے آیا ہوا انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، پیاسا ہوتا ہے، اسے پانی دینا نہیں بلکہ پیش کرنا اس کی نفسیات پر بہت گہرے اثرات چھوڑتا ہے۔ انسان آپ کے دشمن نہیں، دوست ہی ہونے چاہیے، سو جتنا ہو سکے گھر اور باہر دوستانہ تعلقات استوار کیجیے۔ ہمیں دوسروں کو ترجیح، پروٹوکول، اہمیت، احساس سب کچھ دینا پڑتا ہے، پھر جا کر تعلقات استوار ہوتے ہیں، اور یہ تعلقات اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ کوئی شیطان اس میں رکھنا نہیں ڈال سکتا، وہ شیطان رشتہ دار کے روپ میں ہو یا کسی بھی روپ میں۔ کہنا صرف اتنا چاہوں گی کہ ہم ہر چیز اپنے والدین کی تربیت سے نہیں سیکھ سکتے، کچھ چیزیں معاشرے سے بھی سیکھنا پڑتی ہیں۔ وہ معاشرہ آپ کی بھابی، نند، سہیلی اور مرد ہونے کی صورت بہنوئی، سالہ، سسر، دوست وغیرہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ معاشرے کو اچھا دیکھنا چاہتے ہیں تو ان اچھائیوں کو اپنائیں جس سے معاشرے پر خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ خیر ہوگی انشاءاللہ۔